الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک شخص کی عیادت کرنے کے لیے تشریف لے گئے۔ وہ شخص بیمار تھا، سخت بخار کے اندر مبتلا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے پاس پہنچے، اس سے سوال کیا کہ کیا تم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہو؟ تو اس نے عرض کی جی ہاں، میں اللہ تعالیٰ سے ان الفاظ میں دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ عز و جل، اگر تو آخرت میں مجھے عذاب دینے والا ہے تو دنیا میں ہی تو مجھے عذاب دے دے۔ آپ نے یہ سن کر فرمایا سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ سے اس چیز کا سوال نہ کرو جس کو تم برداشت نہیں کر سکتے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کرو۔ اور فرمایا کہ یوں اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بلائی عطا فرما اور ہمیں عذاب قبر سے بچا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کے لیے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت سے اسے شفا عطا فرما دی۔ ہم میں سے بھی بعض لوگ اس طرح دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، اگر تو آخرت میں ہمیں کوئی عذاب دینے والا ہے یا ہمیں آخرت میں کوئی تکلیف یا پریشانی آنی ہے تو ہمیں دنیا میں ہی دے دے۔ تو اس واقعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ ہمیں اس طرح دعا نہیں کرنی کہ ہمیں دنیا میں عذاب دے دے آخرت کے بدلے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے ہر وقت خیر کا سوال کرنا چاہیے۔ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ سے خیر مانگے، آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ سے خیر مانگے۔ جو رب عز و جل آخرت میں خیر دینے پر قادر ہے وہ دنیا میں بھی خیر دینے پر قادر ہے۔ اگر اللہ عز و جل ہمیں دنیا و آخرت دونوں میں خیر عطا فرما دے تو پھر بھی اس کے خزانوں میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرنے کا نام ہی دعا ہے، اور دعا صرف عبادت ہی نہیں بلکہ عبادت کا مغز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا الدعاء مخ العبادہ، یعنی دعا عبادت کا مغز ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا الدعاء سلاح المؤمن وعماد الدین ونور السماوات والارض، یعنی دعا مومن کا ہتھیار ہے اور دین کا ستون ہے اور زمین و آسمان کا نور ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں اور اللہ تعالیٰ سے دنیا و آخرت میں خیر یعنی بلائی طلب کریں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں دعا کے آداب کو بھی ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے کہ دعا کا معنی ہے مانگنا، سوال کرنا، کوئی چیز طلب کرنا۔ اب دیکھیں، بندہ جب کسی دنیاوی شخص کے پاس جاتا ہے جو کہ دنیاوی طور پر کوئی عہدہ رکھتا ہو، یعنی کوئی دنیاوی بادشاہ ہے یا منصب رکھنے والا کوئی شخص ہے، کوئی وزیر ہے، جب اس کے پاس جاتا ہے، اس سے کوئی سوال کرنا ہوتا ہے، کوئی درخواست کرنی ہوتی ہے، کوئی چیز مانگنی ہوتی ہے، تو نہایت عاجزی اور ادب کے ساتھ اس کے سامنے اپنی درخواست کو پیش کرتا ہے، انتہائی ادب کے ساتھ اس کے سامنے اپنا سوال رکھتا ہے، کیونکہ یہ جانتا ہے کہ اگر میں نے اس کے آداب کو ملحوظ خاطر نہ رکھا تو یہ نہ ہو کہ یہاں میری درخواست قبول ہی نہ ہو اور یہ اس کو رد کر دے۔ تو اب دیکھیں، ایک عام دنیا دار کے سامنے درخواست کرنے کا، مانگنے کا ہمارا انداز کیا ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین تو بادشاہوں کا بھی بادشاہ ہے، تو جب ہم نے اس کے سامنے دعا کرنی ہے، کوئی درخواست کرنی ہے یا اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مانگنی ہے، تو ہم کس قدر ہمیں توجہ اور یکسوئی کے ساتھ اس کی بارگاہ میں دست سوال دراز کرنا چاہیے اور کس قدر ادب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اس سے کوئی سوال کرنا چاہیے۔ ہمیں دعا کے وقت ادھر ادھر دیکھنے کی بجائے، لاپرواہی کرنے کی بجائے مکمل کامل توجہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ہمیں دعا کے اندر الفاظ کا انتخاب بھی درست کرنا چاہیے کہ یہ نہ ہو کہ ہم دعا میں ایسے الفاظ کا انتخاب کر لیں جس سے ہماری دعا ضائع ہو جائے۔ اس حوالے سے تفسیر بغوی کے اندر ایک واقعہ موجود ہے۔ بسوس نام کا ایک شخص تھا بنی اسرائیل میں، جس کو یہ حکم ہوا کہ تم 3 دعائیں جو بھی کرو گے وہ تمہاری دعائیں قبول ہوں گی۔ 3 جو بھی اللہ تعالیٰ سے دعائیں تم مانگو گے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ تو اب اس واقعے میں دیکھنا ہے ہم نے کہ کس طرح اس شخص نے دعا کے اندر غلط الفاظ کا استعمال کر کے اپنی دعاؤں کو ضائع کر دیا۔